میرے والد صاحب ذمہ دار تھے جبکہ فیض ایک کسان کا بیٹا تھا۔ ہم دونوں کی پرورش گاؤں کے کھلے ماحول میں ہوئی تھی۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا جبکہ ہمارے ہاں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ میرے بھائی نے میٹرک کر کے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ ان دنوں میں 8ویں میں پڑھ رہی تھی اور مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ امتحان قریب تھے اور میں پھپھو کے گھر پڑھنے جایا کرتی تھی۔ راستے میں فیض کا گھر پڑتا تھا جس کے آگے ایک میدان تھا۔ وہاں گاؤں کے لڑکے کرکٹ کھیلنے آتے تھے۔ ایک دن میں اپنی پھپھو کے گھر سے لوٹ رہی تھی کہ فیض سامنے آ گیا۔ وہ کرکٹ کھیل کر آ رہا تھا مگر اس نے میری طرف توجہ نہ کی۔ مجھ کو اس کا یہ انداز بے نیازی کھل گیا۔ میں پیدل جا رہی تھی۔ راستہ تنگ سا تھا مگر اس نے ایک طرف ہو کر مجھ کو گزرنے کا موقع تک نہ دیا۔ یہ بات مجھے مزید بری لگی۔ سوچا خوبصورت ہے تو کیا ہوا؟ جانے یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے تو کسان کا بیٹا، اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ میں اس کو مزہ چکھاؤں گی۔ اگلے دن جب میں پھر اس کے گھر کے آگے سے گزری تو جان بوجھ کر سامنے آ گئی۔ تب اس نے پوچھا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، آپ کو؟ میرے اس جواب پر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ بولا، کیا کہہ رہی ہو؟ میں کہاں اور تم کہاں؟ اب مجھ کو مزہ آنے لگا اس کو حیران کرنے کا۔ میں روزانہ اس کے راستے میں آ جاتی اور وہ مجھ سے دور جانے کی کوشش کرتا۔ ایک دن وہ گھر کی طرف جا رہا تھا کہ میں اس کو حسب معمول راستے میں ملی۔ شام کا وقت تھا، میں ٹھہر گئی، وہ بھی ٹھہر گیا۔ سوال کیا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ جب یہ بات سنی تو اس نے بھی اپنے دل کی بات کہہ دی۔ میرا دل بھی یہی کہتا ہے کہ تم اس جگہ روز مجھے ملا کرو۔ اچھا؟ میں نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر کہا۔ ایک ہفتے بعد پھر اسی جگہ ٹکراؤ ہوا۔ اس نے میرا نام پوچھا۔ اوہ، 2 ماہ گزر گئے ہیں، اب تم میرا نام پوچھ رہے ہو؟ بہرحال میں نے اس کو اور اس نے مجھے اپنا نام بتا دیا۔ پھپھو کے گھر روز ٹیوشن پڑھنے جانا میرا معمول تھا۔ تبھی ایک دن جب سر راہ میں فیض سے کوئی بات کر رہی تھی، والد صاحب نے ہمیں باتیں کرتے دیکھ لیا۔ پھر غضب تو ہونا ہی تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو ابو سے بہت ڈانٹ پڑی کہ تم نوکر لوگوں سے بات کرتی ہو، تم کو پتہ ہے کہ وہ کسان ہے اور تم زمین کی مالک، تم کو راستے میں ٹھہر کر اسے ہم کلام ہونا زیب نہیں دیتا۔ آخر تم کیوں فیض سے بات کر رہی تھی؟ میں کیا بتاتی، میں اس مغرور کے غرور کو توڑنا چاہتی تھی اور ابو گرج رہے تھے۔ اب اگر کبھی میں نے تم کو راستے میں رک کر کسی سے بات کرتے دیکھا تو میں تم کو پڑھائی سے اٹھوا لوں گا۔ مجھ کو کون سی اس سے سچی محبت تھی، میں تو بس اس کی دل آزاری کرنا چاہتی تھی۔ انہی دنوں ابو نے میرا رشتہ چچا زاد فرمان سے طے کر دیا، جبکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی شادی ہو۔ وہ بیرون ملک پڑھائی کی غرض سے جانا چاہتا تھا۔ بہرحال منگنی ہو گئی تو میں نے بھی فیض کو ستانے کا خیال چھوڑ دیا۔ امتحان ہو گئے اور میں گھر بیٹھ گئی۔ ادھر فیض نے اپنے والدین سے رشتہ مانگنے کو کہا تو اس کے ابا بہت غصہ ہوئے اور اسے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، جبکہ ماں بولی، بیٹا ہم غریب ہیں، اگر تم پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جاؤ تو یقیناً ہم اس لائق ہو جائیں گے کہ تمہارا رشتہ مانگنے کسی حیثیت والے کے گھر جائیں۔ یہ بات فیض نے گرہ میں باندھ لی اور ہر خیال چھوڑ کر پڑھائی میں لگ گیا۔ پھر اس نے انٹر بورڈ میں پوزیشن لی۔ فیض کی لگن سچی تھی، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لگا۔ ادھر میرے منگیتر نے شادی سے انکار کر دیا اور وہ بیرون ملک منگنی توڑ کر چلا گیا، جس کا والد کو بہت کلک ہوا۔ وقت گزرنے لگا، میں نے کالج میں داخلہ لے لیا اور والد کو اب احساس ہوا کہ اپنوں میں گن نہ ہوں تو پھر اپنے بیکار ہوتے ہیں۔ ایک دن فیض جا رہا تھا کہ میں نے اس کو آواز دی۔ وہ ٹھہر گیا، پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، یاد رکھو میں تم کو چاہ کر بھی نہیں مل پاؤں گی کیونکہ تم ایک غریب کسان ہو، اس لیے بھلا دینا ہی اچھا ہے۔ میری غربت میری وراثت ہے، میں کیسے اس سے جان چھڑا سکتا ہوں؟ بڑے دکھ سے اس نے کہا تھا، یہ بات نہیں ہے فیض، اگر تم کسی لائق ہو جاؤ تو پھر ابو تمہارے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، مگر تم میں وفا نہیں ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ وفا کا کیا ثبوت چاہیے؟ بولو۔ اور پھر اس نے جیب سے پستول نکال لیا۔ میں نے کہا، نہ اپنی جان مت دینا، بھلا تمہاری جان دینے سے مجھ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں اگر تم ثبوت دینا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھ میں گولی مار لو،
تبھی اس بیوقوف نے ایک لمحے کا بھی توقف نہ کیا اور اپنے ہاتھ میں گولی مار دی۔ حالانکہ میں نے تو مذاقاً ایسے کہا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا کرے گا۔ میرے مذاق کو اس نے اپنے لیے آزمائش سمجھ لیا اور اس وقت کھڑے کھڑے اس کا ثبوت بھی دے دیا۔ اس کا ہاتھ لہو سے تربتر ہو گیا تھا اور میں کانپنے لگی، چاہتی تھی کہ اپنے دوپٹے سے اس کا ہاتھ لپیٹ دوں۔ اس وقت ابا جان کی گاڑی ادھر سے گزری۔ انہوں نے ہمیں راستے میں کھڑے دیکھا تو طیش میں گاڑی سے اتر کر تیزی سے ہماری طرف آئے۔ جانے وہ کس ارادے سے آئے تھے، مگر فیض کے ہاتھ سے لہو بہتا دیکھ کر ان کے بھی اوزان خطا ہو گئے۔ انہوں نے جلدی سے اسے گاڑی میں بٹھا لیا اور فوراً ہسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے طبی امداد دی۔ اور اس کے بعد جب فیض کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے اپنے ہاتھ پر گولی کیوں چلائی؟ فیض نے جواب دیا کہ ماجدہ بی بی نے کہا اپنے ہاتھ پر گولی مار لو، تو میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ اس بات کا میرے والد صاحب کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا اور وہ سوچ میں پڑ گئے۔ سوچا کہ ایک طرف بھتیجا ہے جو میری بیٹی کو ٹھکرا کر چلا گیا ہے، اور دوسری طرف یہ غریب کا بیٹا ہے جس کی وفا اور خلوص نے اسے جان پر کھیل جانے کے لیے مجبور کیا۔ انہوں نے فیض کا تعلیمی ریکارڈ چیک کیا اور اس سے بہت متاثر ہوئے اور سوچا کہ کیوں نہ اس غریب کی سرپرستی کروں، اس کو پڑھنے میں مدد دوں اور پھر اس محنتی اور لائق لڑکے کو اپنی بیٹی دے دوں۔ والد صاحب کے پاس روپے پیسے کی کمی نہ تھی، لائق داماد کسے اچھا نہیں لگتا۔ والد صاحب نے چچا دین احمد سے بات کی کہ میں تمہارے بیٹے کو آگے پڑھانا چاہتا ہوں، داماد بنانا چاہتا ہوں، تم کو منظور ہو تو منگنی کر دیں، میں لڑکے کو بعد میں پڑھنے کے لیے انگلینڈ بھیج دوں گا۔ اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں۔ وہ بہت خوش ہوا۔ بہرحال رشتہ طے ہو گیا۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں چکرا کر رہ گئی، کیونکہ میں فیض کے ساتھ سنجیدہ تھی ہی نہیں، اور میں نے یہ بھی نہیں چاہا تھا کہ میرا اس کے ساتھ رشتہ ہو۔ بس مذاق مذاق میں ایسی باتیں کرتی تھی۔ مجھ کو اس سے خاٹ تھی، پرخاش تھی، اور اس نے ایک بار مجھ کو راستہ نہیں دیا تھا اور میرا احترام نہ کیا تھا، جبکہ وہ کسان کا بیٹا تھا اور میں ذمہ دار کی بیٹی تھی۔ میں مغرور تھی، مگر غرور سے کام اس نے لیا تھا۔ تبھی میں نے قسم کھائی تھی کہ اس کو بے عزت کر کے رہوں گی، مگر تقدیر نے پھر میرے ساتھ ہی عجیب کھیل کھیلا کہ اس کی بجائے مجھ کو ہی بے عزت کر ڈالا۔ میری اس کے ساتھ منگنی بے عزتی نہیں تھی تو اور کیا تھا، جبکہ میں اس کو اپنے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ والد صاحب اتنا بڑا فیصلہ کر لیں گے۔ شاید ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میں فیض کو پسند کرتی ہوں، جبکہ سرِ راہ بات کر لینے کا مطلب ہرگز یہ نہ تھا کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں۔ بہرحال انہونی ہو گئی کہ ہیرے کی قدر جواری ہی جانتا ہے۔ منگنی ہو گئی تو لوگوں کو حیرت بھی ہوئی کہ کیسے ذمہ دار نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک کسان کے بیٹے کو دے دیا۔ لوگوں میں چہ منگوئیاں ہوئیں، مگر والد کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرأت نہیں تھی۔ تاہم جب میں اسکول جاتی لڑکیاں مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھیں، تب مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ اب فیض راستے میں ملتا تو بات کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، مگر میں غصے سے منہ پھیر لیتی۔ کہاں میں اس کو سبق پڑھانے چلی تھی اور کہاں تقدیر نے مجھے ہی سبق پڑھا دیا تھا۔ پہلے وہ غرور کرتا تھا، اب میں غرور سے اس کی چاہت کو ٹھوکر مار دیتی تھی اور منہ دوسری طرف کر کے چل دیتی تھی۔ حالانکہ میری اور اس کی جان پہچان کافی عرصے سے چل رہی تھی، مگر منگنی کے بعد جانے کیوں میں اس کو پسند کرتے ہوئے بھی ناپسند کرنے لگی تھی۔ اس کی وجہ یہی احساس تھا کہ ہم برتر ہیں اور یہ کمتر ہے، ہمارا ان کا میل نہیں۔ پھر میں کیوں اس کو قبول کروں کہ ہم صوفوں پر اور یہ زمین پر بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ میری سہیلیوں نے بھی اس بیزاری کو سمجھ لیا، کیونکہ اکثر وہ میرے ساتھ ہی اس میدان سے گزرتی تھیں جدھر فیض کا گھر واقع تھا۔ جب میں فیض کو دیکھ کر نفرت سے منہ دوسری جانب کر لیتی تو وہ مجھ کو سمجھاتی کہ یوں نہ کیا کرو، یہ بات اللہ کو پسند نہیں۔ دیکھو یہ کتنا اچھا سلجھا ہوا اور لائق لڑکا ہے، کتنی ٹرافیاں لی ہیں اور اسکالرشپ لیا ہے، سارے گاؤں میں تعلیمی لحاظ سے اس کا ریکارڈ شاندار ہے، پھر کیوں تم اس سے نفرت کرتی ہو؟ تمہارے والد نے اس لڑکے میں کوئی جوہر تو دیکھا ہے، اس لیے تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ میں سوچتی تھی کہ یہ کتنی عجیب بات ہے، شاید کہ یہ پہلی مثال ہے جب کسی ذمہ دار نے کسان کے بیٹے کو اتنی اہمیت دی ہو کہ اس کو داماد بنا لیا، ورنہ تو اس جرم میں یہ لوگ کوڑے ہی کھاتے ہیں۔ شاید کہ زمانہ ہی بدل رہا تھا، یا پھر والد کی سوچیں دوسرے لوگوں سے الگ تھیں کہ وہ کافی عرصہ بیرون ملک بھی رہے تھے،
تنہائی میں سوچتی تو دل نرم پڑ جاتا تھا۔ آخر فیض میں کیا برائی تھی؟ ٹاپ کر رہا تھا، کھیلوں میں ٹرافیاں لیتا تھا، خوبصورت تھا، سارا گاؤں اس کو اچھا کہتا تھا۔ اس کی عزت قابلیت کے باعث تھی، اس میں کوئی بری عادت بھی نہیں تھی۔ میری سہیلیاں اس کی تعریف کرتیں تو میرے دل میں اس کی جگہ بن جاتی۔ جب وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے قدم آگے بڑھاتا تو میری رونق اونت کر آتی اور میں حقارت سے اس کو ٹھکرا دیتی۔ اس کے چاچا کا گھر ہمارے گھر کے پاس تھا، اس لیے وہ اکثر ادھر آیا کرتا تھا۔ میری آنکھوں میں حقارت اور نفرت دیکھ کر بھی اس کے دل سے میری قدر کم نہ ہوئی اور وہ بددستور مجھ کو چاہت بھری نظروں سے دیکھتا رہتا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، اگر تم کہو تو میں تمہارے گھر اپنے والدین کو بھیج دوں تاکہ شادی کی بات کریں۔ لیکن میں نے اتنا کہہ کر اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی کہ تم واقعی پاگل ہو۔ جانے ابو نے ایسا کیوں کیا؟ جب میں تم سے لگاؤ نہیں رکھتی تو بھلا شادی کیوں کروں گی؟ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ وہ میری ان باتوں کا بالکل برا نہ مناتا، بس مسکرا دیتا تھا، کہتا ٹھیک ہے، جب تم کہو گی تبھی شادی کریں گے۔ میں کہتی یاد رکھنا، جب تک میں نہ کہوں تمہارے والدین میرے گھر شادی کی تاریخ لینے نہ آئیں، ورنہ بے عزت ہو کر جائیں گے۔ یہی نہیں، میں اس پر ہمیشہ طرح طرح کے الزامات لگاتی کہ وہ کسی رشتہ دار لڑکی سے ملتا تو میں موقع پا کر اس کو ذلیل کرتی۔ شاید کہ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح ابو اس منگنی کو توڑ دیں اور مجھ پر حرف بھی نہ آئے۔ ایک دفعہ نہ جانے وہ کس حال میں تھا کہ حسب معمول ہماری گلی سے گزرا، اس کے ساتھ دوست بھی تھا۔ یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، لیکن آج وہ ہمیشہ کی طرح خاموش نہ رہا، بلکہ غصے میں آ گیا اور مجھ کو گھورتا آگے بڑھ گیا۔ شاید کوئی نیا دوست اس کے ساتھ تھا، تبھی وہ میری بد کلامی سے خفا ہو گیا تھا۔ میں نے 10واں بار اس کو ذلیل کیا تھا، مگر وہ ہمیشہ مسکراتا ہوا گزر جاتا تھا۔ مگر آج وہ سخت برہم ہوا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے پاس آ کر مجھے مخاطب کیا، ماجدہ خبردار، آج کے بعد مجھے تم یوں مخاطب نہ کرنا۔ تم نے مجھے خرید نہیں لیا ہے کہ جب چاہو ذلیل کر دو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے چاچا کے گھر چلا گیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ 4 سال کے عرصے میں نے پہلی بار ایسے الفاظ اس کے منہ سے سنے تھے۔ میرا وجود ہل گیا اور آج مجھے محسوس ہوا میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، حالانکہ وہ میری مرضی کے بغیر کسی سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ وہ میرے حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا اور میں اس کو سزا دے رہی تھی اس بات کی کہ وہ کسان کا بیٹا ہے، وہ ہمارے برابر کا نہیں، پھر بھی برابری پر آنا چاہتا ہے۔ وہ میرا حد سے زیادہ کیوں خیال کرتا تھا؟ یہی اس کا جرم تھا اور میں سمجھتی تھی وہ مجھ سے ڈرتا ہے، میری محبت پر اس لیے قربان ہونا چاہتا ہے کہ ہم سے کمتر ہے۔ اس نے مجھ سے بولنا چھوڑ دیا، میری طرف دیکھنا تو کیا اس نے راستہ ہی بدل لینا۔ وہ لا تعلق ہو گیا تو میرے دل کو ایک انجانی سی خلش ستانے لگی۔ میں پچھتانے لگی، غرور اور رونق خاک میں مل گئی۔ جی چاہتا تھا کہ وہ ملے، اس سے بات کروں، اپنے پچھلے رویے کی معافی طلب کروں اور آئندہ اس کو ذلیل نہ کرنے کا عہد کروں۔ میں نے دعا کی اور خدا نے میری دعا سن لی۔ ایک دن وہ سامنے آ گیا، میں نے بات کرنا چاہی، وہ سمجھ گیا۔ خوش اسلوبی سے بولا کہ ماجدہ، کبھی ایسے دوست ساتھ ہوتے ہیں جن کے سامنے عزت مطلوب ہوتی ہے۔ تم ہر وقت میری پگڑی نہ اچھالا کرو۔ آخر تمہارے اس رویے کی کیا وجہ ہے؟ کیا تم مجھ کو ناپسند کرتی ہو؟ مجھ سے منگنی پر خوش نہیں ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو میں تمہارے راستے سے ہٹ جاتا ہوں۔ تم کسی بھی وقت میری طرف سے اس بندھن سے آزاد ہو سکتی ہو۔ اس نے کچھ ایسے لہجے میں باتیں کہیں کہ تیر کی مانند یہ بول میرے دل میں ترازو ہو گئے۔ سوچا آخر کیوں میں اس کا دل دکھاتی ہوں، کیوں ستاتی ہوں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ واقعی وہ سچ کہہ رہا تھا، میں نے اس کی تذلیل میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ تاہم میں اپنے ذہن کو سمجھ نہ سکی کہ آخر ایسا میں کیوں کرتی ہوں۔ وہ دور چلا جاتا تو میں بے چین ہو جاتی، وہ پاس آتا تو میرا دل بیزار ہو جاتا، اس کے لیے حقارت سے بھر جاتا، گویا میں نہ اس کو چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی اپنا سکتی تھی۔ عجب احوال تھا میرا۔ اس کو برا بھلا کہہ کر میں پچھتاتی تو بہت، مگر بس چند دن۔ میری رونق اور غرور نے پھر سے دل پر قبضہ کر لیا۔ یہ تنگ نظری حکومت کرنے لگی۔ یہ وہ تنگ نظری تھی جو طبقاتی فرق سے جنم لیتی تھی اور نسلوں میں صدیوں تک جاری و ساری رہتی تھی۔
इस दफ़ा मैंने सिर्फ इस बात पर इससे लड़ाई कर ली कि वो एक दिन धोती कुर्ते में अपने घर के बाहर खड़ा था। मेरी सहेलियों ने इस लिबास में इसको देखा तो हंस हंस कर लूट फूट होने लगीं। मुझे बहुत बुरा लगा। अब वो कॉलेज का तालिबे इल्म था, कम अज़ कम इसको लिबास तो पहनने की तमीज़ आ जानी चाहिए थी। मैं फिर से इससे नाराज़ हो गई। दिल ने कहा चलो जान छूटी, ये हमारे काबिल कहाँ जो हमारे ख़ानदान में बतौर दामाद मुतारिफ़ हो। इसको तो कपड़े पहनने का सलीका भी नहीं है। जब मैं काफ़ी दिन इसके सामने ना गई बल्कि मैंने घर से निकलना ही छोड़ दिया तो इसने बेकरार होकर मेरी सहेली के हाथ पैगाम भेजा, माजिदा से कहो कि क्यों खफा हो, मुझसे सुलह कर लो वरना मैं पढ़ाई छोड़कर खेती बाड़ी शुरू कर दूंगा। इसे कहो कि मेरे चाचा के घर के सामने आ जाए ताकि मैं इससे बात कर सकूं। हमारे मुल्क को तालीम याफ्ता से ज़्यादा खेती बाड़ी करने वालों की ज़रूरत है। हमारा एग्रीकल्चर निज़ाम तबाह हो चुका है। तालीम याफ्ता तो अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों को फ़ायदा देने चले जाते हैं, जबकि अनपढ़ किसान यहीं रहकर बीज बोता है और फसल उगाता है जिसको हम खाते हैं। मेरा वो ये जवाब सुनकर परेशान हो गया। मेरी सहेली से कहा, मेरी समझ में नहीं आता क्यों माजिदा ऐसा करती है। वो मुझसे अजीबो गरीब रवैया रखती है। क्या इसके बाप ने मेरे साथ मंगनी करके इसे कोई सज़ा दी है? शायद इस बात की सज़ा कि वो स्कूल से आते हुए मुझसे रास्ते में रुककर बातें करती थी। माजिदा इस मंगनी से खुश नहीं है, वो परेशान लगती है। कम अज़ कम मुझको तो ऐसा ही महसूस होता है। तो फिर वो ये मंगनी तोड़ देना, इसे कोई नफ्सियाती उलझन है। मेरी सहेली ने जवाब दिया, बहरहाल देखो मैं इसको समझाऊंगी कि तुमसे अच्छा रवैया रखे या फिर अपने वालिदैन को ये रिश्ता तोड़ने का कह दे। इस तरह तो ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। मेरी सहेली ने जैसा सुना वैसा मुझे आकर बताया तो मैंने इसको टालना चाहा कि मैं फैज़ से नफ़रत नहीं करती मगर इसके लाइफस्टाइल से परेशान होती हूँ। इनके घर वाले तो अज्जड़ गंवार हैं। ये पढ़ लिख गया तो क्या हुआ, इनकी बरादरी की वजह से हमारी नाक कट जाएगी। तुम अपने वालिद से ये बात कहो और इनको बता दो कि वैसे ही इससे कलाम किया करती थी और तुम्हारा इसके साथ प्यार और मोहब्बत का कोई सिलसिला ना था, ताकि इनकी गलत फहमी दूर हो और वो इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। जाने क्या बात है राबो कि मैं ऐसा भी नहीं कर सकती। जब सोचती हूँ कि फैज़ से किनारा कशी इख्तियार कर लूँ तो मेरा दम घुटने लगता है और फिर यूँ लगता है जैसे मैं इसको चाहती हूँ, पसंद करती हूँ, मगर जब सामने आता है तो जी चाहता है कि इससे रुख फेर लूँ। इसको कमतर ख्याल करके इसकी तस्लील कर डालती हूँ। राबिया कहने लगी, माजो तुम्हारा कुछ नफ्सियाती मसला है वरना मोहब्बत और तस्लील साथ नहीं चल सकती। ये जज्बे अलग अलग सिमत में सफ़र करते हैं। अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत है, अगर नहीं है तो नहीं है। ये क्या कि इसके बगैर रहा नहीं जाता और इसका साथ भी गवारा नहीं है। ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है, बल्कि तुम एक मासूम इंसान के जज्बात से खेल रही हो। खुदा न खास्ता भी इसको आजमाना नहीं वरना इसकी जान चली जाएगी। राबिया ने सच ही कहा था, इसको आजमाना नहीं, और मैंने इसके प्यार को आजमाइश में डाला। मैं हमेशा अपनी सहेली से कहा करती थी कि वो तो ऐसा कहता रहता है, कुछ करके दिखाता तो है नहीं। इन्हीं दिनों इसका रिज़ल्ट आया। वो शानदार कामयाबी से हमकिनार हुआ था। इसका दाखिला शहर के मेडिकल कॉलेज में हो गया। वो बहुत खुश था, अब्बू भी खुश हुए। वो चाचा दीन अहमद के घर गए मुबारकबाद देने। फैज़ का बाप 22 बीघे का मालिक था। अपनी ज़मीन से इतनी आमदन थी कि अच्छा गुजारा हो रहा था, लेकिन बेटे को डॉक्टर बनाने की खातिर वो ये ज़मीन फ़रोख्त कर रहे थे। वालिद साहब ने कहा कि दीन अहमद, ये ज़मीन तुम्हारी रोज़ी का ज़रिया है, इसको मत बेचो। मैं तुम्हारे बेटे की पढ़ाई के अखराजात बर्दाश्त करूँगा। लेकिन उन्होंने इस पेशकश को रद्द कर दिया। बोले, मैं ख़ुद बेटे की पढ़ाई के अखराजात बर्दाश्त कर लूँगा। फैज़ की कामयाबी की खुशी में वालिद साहब ने नहर के किनारे दावत का एहतमाम किया। औरतों में अम्मी और मेरी सहेलियाँ भी आईं। फैज़ और इसके वालिदैन को भी मदऊ किया गया। तब जाने क्या मुझे सूझी कि मैंने अपना दुपट्टा नहर में फेंक दिया और शोर मचाने लगी कि मेरी सहेली को बचाओ, इसका पाँव फिसल गया है, वो नहर में गिर गई है। औरतें एक तरफ थीं और मर्द दूसरी तरफ थे और सब खाना खा रहे थे। शोर सुनकर मर्द उठकर हमारी जानिब आए। सबसे आगे फैज़ था। मैंने परेशानी की एक्टिंग करते हुए नहर की तरफ इशारा किया कि मेरी सहेली को कोई बचाए। तभी फैज़ ने आनन फानन सोचे बगैर नहर में छलांग लगा दी। नहर काफ़ी गहरी थी। इसने सर के बल गोता लगाया तो इसका सर पत्थर ऐसी किसी शय से टकराया और वो काफ़ी देर तक सतह पर ना उभर सका।
تو دوسرے لوگوں نے بھی چھلانگیں لگا دیں۔ وہ اب 2 ڈوبنے والوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کافی دیر بعد انہوں نے فیض کو نہر سے نکالا، کنارے پر لٹایا، مگر وہ کافی زخمی تھا۔ البتہ میری سہیلی کا جس کا جسد نہ ملا ہوتا تو ملتا، کیونکہ میں نے تو جھوٹ وویلا مچایا تھا۔ سب سہیلیاں صحیح سلامت کنارے پر موجود تھیں۔ ابو اور کچھ دوسرے لوگ فیض کو گاڑی میں ڈال کر شہر کے ہسپتال لے گئے۔ اس کی حالت خطرے سے باہر نہ تھی، بڑی مشکل سے جان بچی، مگر وہ شدید زخمی ہوا تھا۔ 1 ماہ ہسپتال میں رہا۔ امی ابو باقاعدگی سے اس کو دیکھنے جاتے تھے۔ میں بھی دعائیں مانگتی تھی، خدا کرے وہ صحت یاب ہو جائے۔ خود کو ہر دم کوستی تھی کہ جانے کیوں میں نے ایسی حرکت کی، ایسا مذاق کر ڈالا کہ اب ہاتھ مل رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کیا اور کیوں کیا؟ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ فیض کے چاچا کا گھر ہمارے پڑوس میں تھا اور وہ 1 مربع زمین کا مالک تھا۔ جب فیض صحت یاب ہوا، اس کے چاچا نے گھر پر دعوت کا انتظام کیا اور دعا کرائی۔ وہ اپنے چاچا کے گھر آیا۔ میں تو پہلے ہی اس کے آنے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس نے میری چھوٹی بہن کے کہنے پر زخم دکھایا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سر کے علاوہ اس کے سینے پر گھاؤ آیا تھا۔ میں دوڑ کر وہاں سے نکلی اور اپنے گھر آ کر بہت روئی، کیونکہ وہ میری حماقت کی وجہ سے زخمی ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں دوبارہ وہاں گئی تاکہ اس کو دیکھوں۔ اس وقت وہ لڑکیوں میں گھرا ہوا تھا جو اس سے باتیں کر رہی تھیں۔ اس کی چاچا زاد بہنیں، دوسری کزنیں اور اس کی سہیلیاں۔ یہ نظارہ دیکھ کر میں برداشت نہ کر سکی۔ مجھ کو اس کا لڑکیوں سے باتیں کرنا برا لگا، اور جو ہمدردی کچھ دیر پہلے ابھری تھی وہ یک بارگی نفرت میں بدل گئی۔ وہی کیفیت پھر مجھ پر طاری ہو گئی کہ تنہائی میں اس کی کمی محسوس کرنا اور سامنے ہو تو غصے میں آ جانا۔ اس کے برعکس وہ جب مجھ کو دیکھتا اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، عزت بھری نظروں سے بات کرتا۔ اس کی حالت اس مسافر کی طرح ہوتی جو پلیٹ فارم پر کھڑا گاڑی کا انتظار کرتا اور گاڑی آنے پر اس میں سوار نہیں ہوتا۔ شاید جیب میں ٹکٹ نہیں ہوتا، تبھی مسکراہٹ امیز متلاشی نظروں سے ہر طرف دیکھتا۔ میں جانتی تھی کہ اس کی منتظر اور بھی کئی لڑکیاں ہیں، مگر وہ سب کو نظر انداز کر کے صرف مجھ کو تلاش کرتا ہے۔ انہی دنوں فرمان بھی لندن سے واپس آ گیا۔ اس نے آتے ہی میرا پوچھا، پھر وہ میرے ارد گرد رہنے لگا۔ اپنی ماں سے بار بار کہنے لگا، میں نے سارا لندن دیکھ ڈالا، مگر اس جیسی کوئی نہیں ہے۔ میری یہی ذات میری منگیتر تھی اور اب یہی میری جیون ساتھی بنے گی۔ جن دنوں فرمان آیا، فیض اپنے میڈیکل کالج چلا گیا تھا۔ وہ پڑھائی میں مصروف تھا اور فرمان مجھ کو لبھانے میں لگا تھا۔ اور ماجدہ، تم ہاں کر دو، منگنی ٹوٹ سکتی ہے، فیض کی اوقات ہی کیا ہے، جبکہ میں تمہارا چچا زاد ہوں، تمہارا منگیتر تھا، اور اب پھر سے تم کو پانے کی آرزو ہے۔ یہ کوئی دشوار بات نہیں ہے، بس تم ایک بار اپنے والد سے کہو تم کو فیض نہیں میں پسند ہوں اور تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ میں نے فیض کو امتحان میں نہیں ڈالا، مگر فرمان نے مجھے امتحان میں ڈال دیا۔ اس نے اتنا میرا سر کھپایا کہ آخر کار مجھے امی ابو سے کہنا ہی پڑا کہ مجھے فیض پسند نہیں ہے۔ جب میں نے کافی رونا دھونا ڈالا تو امی ابو کو میری خوشی کے لیے فیض سے رشتہ توڑنا ہی پڑا، اور میری بات انہوں نے مان لی۔ فیض پر جو گزری وہی جانے، مگر میں بھی کچھ نیم مردہ سی ہو گئی۔ فرمان کی خوشی پوری ہو گئی، مگر میں جس خوشی کو پا لینا چاہتی تھی وہ مجھے نہ مل سکی۔ فرمان نے مجھے چند دن خوش رکھا، پھر وہ عیش کی دنیا میں کھو گیا۔ مجھ کو گھر میں ایک فالتو شے سمجھ کر رکھا گیا اور بھول گیا۔ وہ 6 ماہ ہی ٹھیک رہا اور دوبارہ لندن چلا گیا، کبھی لوٹ کر نہ آنے کے لیے۔ میری زندگی ویران کرنے آیا تھا، سو ویران کر کے چلا گیا، اور میں آج بھی جانے والے کی لوٹ آنے کی آس میں جی رہی ہوں۔ میری منگنی ٹوٹی تو چاچا دین احمد نے اپنی زمین فروخت کر دی اور وہ شہر چلے گئے جہاں فیض پڑھا تھا۔ انہوں نے گاؤں سے ناتا توڑ لیا۔ شاید غریب کسان لوگ ہم امیروں سے ناتا توڑ کر دنیا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے تھے۔ فیض نے طب کی تعلیم مکمل کر لی۔ اس نے بہت محنت سے پڑھا۔ اس کے چاچا نے کافی مدد کی اور وہ مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے انگلینڈ چلا گیا۔ جب تعلیم مکمل کر لوٹا تو اس نے اپنے چاچا کی بیٹی سے شادی کر لی۔ آج وہ ایک بڑا ڈاکٹر ہے اور شہر میں نہایت خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہے، جبکہ میں خانماں برباد گاؤں میں پڑی ہوں۔ سچ ہے کہ جواری ہی ہیرے کی قدر جانتا ہے۔ میرے والد صاحب جواری تھے، مگر میں نہیں تھی۔ تبھی ذمہ دار کے غرور میں ایک کسان کے بیٹے کا رشتہ ٹھکرا کر میں نے اپنا جیون میں اندھیرا بھر لیا تھا۔